بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ظاہر ہے سب سے بڑی خبر یہی کہ پاکستان میں ایک صوبائی حکومت میں تبدیلی آ گئی ہے، اور تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ اب سے کچھ منٹس پہلے باقاعدہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا ہے، جس کے نکات بھی ابھی آپ نے سن لیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ڈی آئی خان سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، وہاں سے ہیوی ویٹس کو ہرا کے آتے ہیں وہ، یعنی فیصل کریم کنڈی صاحب جو ابھی گورنر ہیں، مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور سہیل آفریدی صاحب جمرود سے بنے ہیں ایم پی اے، پہلی بار بنے ایم پی اے، 2024 میں بنے ہیں ایم پی اے، آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوگا کہ کسی قبائلی علاقے سے کوئی شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس بارے میں آج بیرسٹر گوہر صاحب نے، جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، جو کہ پارٹی کے روح رواں ہیں، خان صاحب کی عدم موجودگی میں انہوں نے میڈیا کو مطلع کچھ اس طرح کیا۔ خان صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایات موصول ہو چکی۔ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی کے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب پشاور کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل سمری کے تھرو اپنا ریزگنیشن گورنر کو بھجوائیں گے۔ کل سمری کے تھرو کہہ رہے تھے اپنا استعفیٰ بھجوائیں گے، لیکن استعفیٰ تو بہرحال ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب منظر عام پر آ گیا ہے۔ آئی ایم ازیومنگ کہ گورنر صاحب کو بھی اس کا مطلب پہنچ ہی گیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد گورنر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے، تو ان سے پوچھ لیں گے کہ ان کو موصول ہو گیا ہے، کیا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اناؤنس کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ سنیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آفیشلی وجہ کیا بنی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے ریموول کی۔ کیوں عمران خان صاحب نے، جنہوں نے ہی گنڈا پور صاحب کو لگایا تھا، انہوں نے گنڈا پور صاحب کو آج ہٹا دیا ہے۔ یہ وجہ سلمان راجہ صاحب کی گفتگو میں آپ ڈھونڈیے۔ یہ درست ہے، علی امین صاحب کی جگہ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے۔ خان صاحب انتہائی غمگین ہیں۔ آج جو اورکزئی ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا، خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تبدیلی کروں۔ خان صاحب نے یاد دلایا کہ وفاقی حکومت نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو بالکل غلط پالیسی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اپنے آپ کو اس پالیسی سے دور کرے۔ یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن اس کا جو محرک آج واقعہ ہوا وہ اس معاملے کا محرک ہے۔ خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں کہ پختون روایات کیا ہیں، اس علاقے میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی ایک بڑے دلچسپ ہسٹری ہے کہ ابھی کلیئر ہو گیا کہ کم از کم آفیشلی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ایک وجہ، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ کوئی اور وجہ نہیں بنی، نہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بیانات، یہ دہشت گردی اور اس سے متعلقہ امور۔ اور اس میں معاملہ یہ کہ واضح طور پر میں ڈفرینس اوپینین نظر آیا۔ عمران خان صاحب 1 2 3 4 متعدد بار اپنی ٹویٹس میں کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن بند کیا جائے۔ کے پی کے کی گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ آپریشن شروع ہی نہیں ہوا ہے خیبر پختونخوا میں۔ وہ کہتے تھے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، یعنی جہاں اطلاع ملتی ہے کہ دہشت گرد ہے وہاں ظاہر پورے ملک میں ہوتا ہے، خیبر پختونخوا میں زیادہ ہو رہا ہے چونکہ وہاں زیادہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو بالآخر یہ اگر میں اپنے مہمان سے ہی پہلا سوال پوچھوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کنونس نہیں کر پائے خان صاحب کو کہ سر یہاں تو آپریشن شروع ہی نہیں ہوا ہے تو ہم ختم کیا کریں، یہ تو صرف ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ نہیں، یہ تو باقاعدہ ایک آپریشن ہو رہا ہے جس سے بے گناہ جانوں کا ضیاع ہوگا، جس سے ہماری پارٹی میں پاپولر ہوگی۔ یہ سارے معاملات سیکرٹری اطلاعات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ پہلے ذرا یہی پوچھ لوں چونکہ ابھی ایز وی اسپیک ابھی 5-7 منٹ پہلے ہی استعفیٰ باقاعدہ منظر عام پہ آ گیا ہے، تو گوہر صاحب چونکہ کہہ رہے تھے کہ کل پشاور جائیں گے اور وہاں پھر گورنر کو استعفیٰ دیں گے، تو یہ کاروائی چونکہ یعنی یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی تھی کہ فزیکلی دیا جائے، تو ہم یہ سمجھیں کہ بس وہ کاروائی اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں بیٹھے انہوں نے کر دی اور استعفیٰ ارسال کر دیا ہے گورنر صاحب کو، اور جو پروسیجر تھا وہ پورا ہو گیا، ایسا ہی؟ دیکھیں چیف منسٹر پشاور پہنچ چکے ہیں، ابھی 10 منٹ پہلے ہی وہ پشاور پہنچے، اوکے، وہ آ گئے واپس، اور ابھی 5-7 منٹ پہلے یہ استعفیٰ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اس کا اگر پروسیجر یہی ہے کہ اس نے سمری کی صورت میں جانا ہے تو وہ صبح ہو جائے گا، اور اگر سمری کی کوئی کمپلشن نہیں ہے تو لیٹر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ چلا جائے گا، سبمٹ ہو جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ، اس میں اب کیا کسر رہے گی پیچھے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ان سی ملاقات کا تو کوئی تقاضا نہیں ہے نا کہ وہ جائیں؟ نہیں ملاقات نہیں، ریزگنیشن کے لیے ملاقات نہیں ہوتی وسیم بھائی۔ جی صحیح۔
اچھا سر، اب یہ آگے کا معاملہ کلیئر ہے کہ پھر اب ظاہر ہے اب علی امین صاحب یا تو ابھی اس وقت ٹیکنیکلی وزیر اعلیٰ نہیں رہے، یا پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کاغذی کارروائی پوری ہو جائے گی تو صبح 12-24 گھنٹے بعد یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ جو اگلا ٹیک اوور نہیں کرتا تب تک ٹیکنیکلی تو رہیں گے وہ، تب تک تو یہی چیف منسٹر ہے. جی ہاں وہ تو ٹیکنیکلی. تو سر اب یہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ پھر یہ کب ہوگا اجلاس اور یہ کب نئے سی ایم منتخب ہوں گے، اس حوالے سے ہے کوئی کلیئرٹی اس وقت ایز وی اسپیک؟ بس سر یہ انہوں نے دے دیا ہے، وہ جیسے ہی ان کو موصول ہوتا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد نیا چیف منسٹر آ جائے گا. ہاؤس میں ہماری میجورٹی ہے اور نامینیشن ہو گئی ہے خان صاحب کی طرف سے. اب تو اس میں کوئی نہیں رہ گیا ہے بھام جی، اس پہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہوتا. اور آپ کو اس بارے میں 1% بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نئے سی ایم صاحب حلف اٹھا لیں گے؟ ظاہر ہے ایک تو آپ اس کا جواب ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی جان ظاہر ہے نمبر گیم، اور نمبر گیم از کلیئرلی ان فیور آف پاکستان تحریک انصاف، لیکن پاکستان میں حالیہ واقعات ماضی بعید میں بھی ہوئے ہیں، ماضی قریب میں زیادہ ہوئے ہیں کہ جب نمبر کے باوجود بھی وہ نہیں ہو سکا جو ہوتا ہے. تو آپ کو شک ہے کہ کچھ بھی ایسا اس دوران اٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ سرفراز یہ سہیل صاحب کو نہ بننے دیا جائے سی ایم؟ دیکھیں ہماری کلیئر میجورٹی ہے. اپیرنٹلی یہاں جو لوگ خان کی ٹکٹوں پہ بن کے آئے تھے اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہر اوکھے سوکھے ٹائم میں. تو اپیرنٹلی تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جن ایونٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو حالات اس وقت اس ملک میں بن چکے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ کسی قسم کی ایڈونچر کی کوشش ہو اور خان کے نامینیٹڈ آدمی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کی کوشش کی جائے، مگر ہر وہ کوشش ناکام بنا دی جائے گی، اس لیے کہ کے پی کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور تمام ایم پی اے جو ہیں وہ خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا آسان ہوگا خان کی نامینیشن کو روکنا. مگر بہرحال ان سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت خان کا ایک مضبوط اور آخری قلعہ ہے. باقی 3 صوبوں میں تو ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکے. تو یہی کھٹک رہی ہے یہ تمام ہماری مخالف قوتوں کی آنکھ میں. تو وہ اپنی طرف سے تو ساری کوششیں کریں گے نا. وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ اینی وے. بٹ یو آر شیور کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایم پی اے ادھر سے ادھر نہیں ہوگا ووٹنگ کے پروسیس میں؟ سر کیا انہوں نے مطلب ہے کہ کیوں ادھر ادھر ہوگا؟ جو حالات ہیں یہاں پہ خصوصاً کے پی کے اندر ورکر جتنا جذباتی ہے، یہ تو اگر گڑبڑ کریں گے، ادھر ادھر ہوں گے، ڈیفیکشن کریں گے تو اپنے گھروں میں جانے جوگے نہیں رہ سکیں گے. یہ بڑا اوکھا کام ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب کے پی کے اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں، تو وہ بھی اپنے طور پہ کچھ پلان کر رہے ہوں گے، اپنا کینڈیڈیٹ فائل کریں گے. خیر کینڈیڈیٹ ویسے ہی فائل کیا جاتا ہے اگر یقین بھی ہو کہ نمبر گیم ساتھ نہیں دے گا تو بھی کریں گے. سر گورنر بھی تو انتظار میں بیٹھا ہوگا نا کہ گورنر رات لگ جائے. نہیں انتظار میں کہ وہ تو آپ کو پتا ہے ان کی لوکل رائیولری بھی ہے، اس کو تو وہ بھی تکلیف ہے. اب میں کہنا نہیں چاہتا یہ اس وقت دوہری خوشی ہوگی، وہ خیر یہ موقع نہیں ہے کہنے کا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہری تکلیف ہے تو وہ اس وقت شاید دوہری خوشی ہوگی. سر یہ وقاص صاحب، یہ آپ اس کو مانتے اپنی ناکامی میں کہوں یا آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ خان صاحب کو اس بات پہ کنونس کر سکے؟ چونکہ سلمان رکن صاحب کی بات سے تو کلیئر ہو گیا نا کہ عمران خان، اور میں نے باقی لوگوں سے بھی ویریفائی کیا، خان صاحب نے ایک ہی وجہ بتائی ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ٹیررزم اور آپریشن کے گرد گھومتی ہے. سو آپ لوگ یہ کنونس نہ کر پائے خان صاحب کو کہ سر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، جس آپریشن کے وہ خاتمے کی بات کرتے رہے آپ لوگ، آپ سے مراد سیف صاحب آ کے کہتے رہے، فراز مغل صاحب آ کے کہتے رہے کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. سو آپ لوگ کہتے رہے شروع ہی نہیں ہوا ہے، وہ کہتے رہے ختم کرو، اور آپ نہیں کر پائے کنونس خان صاحب کو، اور باقی لیڈران خان صاحب کو کنونس کر پائے کہ آپریشن ہو رہا ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ناکامی تھی کہ وہ خان صاحب کو کنونس نہیں کر سکے. بات یہ ہے کہ خان صاحب تک لمیٹڈ ایکسس تھی، خان صاحب تک لمیٹڈ انفارمیشن تھی. چیف منسٹر خان صاحب سے ملے، ابھی چند دن پہلے ملے، انہوں نے اپنا موقف اور اپنی انفارمیشن خان صاحب کے سامنے رکھی. خان صاحب اس سے نہیں مطمئن ہوئے ہوں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دی ڈسکریشن آف دی عمران خان صاحب. یہ انہی کی ثوابدید ہے. جیسے چیف منسٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ خان کی امانت تھی، خان نے حکم کیا اور وہ واپس ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ناکامی تھی، بٹ انہوں نے اپنی انفارمیشن، اپنا سٹانس، اپنا موقف وہ سامنے رکھ دیا. خان صاحب مطمئن نہیں ہوئے، اور اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، قائدین جو ہے وہ آپ کی بات سے متفق نہیں ہوتے، بٹ ناٹ نیسسریلی وہ کوئی ناکامی ہوتی ہے. اینڈ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ظاہر ہے علی امین صاحب بھی سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ
بنوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے, یعنی کہ بحیثیت ایم پی ان کے حق میں ووٹ دیں گے. دیکھیں جی, وہ ایم پی ہیں, وہ اپنا ووٹ دیں گے, سہیل صاحب کے حق میں دیں گے. اور آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ یہ ندیم افضل چند صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی اطلاع ہے, اور یہ کچھ اور لوگ آف دا ریکارڈ کہہ رہے تھے, چند صاحب نے آن ایئر کہہ دیا ہے کہ جی وہ نہیں, وہ پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف سے کوئی اور نام آ جائے گا سہیل آفریدی صاحب کے بجائے. نہیں, افضل چند دوست ہے ہمارا, آپ کو بھی پتا ہے, بس ہی از ٹرائنگ ٹو بی ریلیونٹ ان دس سینیریو, بیکاز ریلیونس تو ہے نہیں, وہیں سے جوتے کھا رہے ہیں اس سے نون لیگ والوں سے جن کو اگلوں نے ووٹ دلوائے تھے جن سے, تو اب وہ ہمیں ریلیونٹ ہونے کی ہمیں پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں. خان نے بتا دیا, ایک ہی آدمی کا نام لیا ہے خان نے, جس کا سلمان اکبر راجہ نے باہر آ کے اناؤنس کر دیا, اینڈ آف دا اسٹوری. اچھا, یہ سر لاسٹ جو ملاقات ہوئی تھی, جو کہ معمول سے طویل ملاقات تھی, معمول سے ہٹ کے دن میں اور اوقات میں ہو گئی تھی, اب تو بات کی جا سکتی ہے نا اس میں, وہ ایک اچھے ماحول میں ہوئی تھی, یعنی کیونکہ اچھے ماحول میں ہوئی تھی, اور اس ماحول کا یہ نتیجہ ہی تھا کہ گو ہیڈ دیا گیا تھا. انہوں نے آ کے 2 منسٹر سے ریزگنیشن لیے اور ایک ری شفل کیا, اینڈ یو نو دیز تھنگس کہ کیا خان کی مرضی کے بغیر تو اتنا بڑا ری شفل یا ریزگنیشن نہیں ہو سکتے تھے. خان کی طرف سے گو ہیڈ دیا گیا تھا جس پہ یہ سارا کچھ کیا گیا. تو supposedly it was a good meeting, and that's how actually Chief Minister tells us کہ it was a good meeting. So then definitely it came as a surprise to Ali Amin صاحب today جب یہ announcement آئی, because اگر تھوڑے دنوں علی امین صاحب خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہی اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ جو بھی کچھ دن پہلے ایک ایپیسوڈ ہوا اور اس پہ خان صاحب نے کہا کہ علی امین صاحب مجھے دوبارہ آ کے ملے. علی امین لیفٹ فار اسلام آباد اینڈ دین ہی واز اسٹیئنگ ان اسلام آباد ٹرائنگ ٹو ارینج اے میٹنگ وتھ عمران خان صاحب. تو اسی سلسلے میں آپ بیٹھے تھے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ ان کے علم میں تھی. آپ کے لیے حیران کن تھا یہ جو آج خبر آئی اچانک؟ دیکھیں, بہت سو کے لیے حیران کن تھا, میرے لیے تو حیران کن obviously ایک چیز, آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آج یہ کچھ ہو جانا ہے تو بندہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے, مگر بہرحال کیونکہ قائد کا حکم ہے تو میری تو ذمہ داری تھی, میں نے یہ آفیشلی پھر اس کو ریلیز بھی میں نے ہی کیا سب سے پہلے. ہاں جی, حیران کن تھا, پریشان کن بھی تھا. دیکھیں, پریشانی سیاستدانوں کو نہیں ہوتی, یہ جو سیٹیں ہیں یہ ہمارے نام رجسٹری نہیں ہو جاتی ہے. ہمارا لیڈر کپتان ہے, بیٹنگ آرڈر بالنگ آرڈر چینج کرتا رہتا ہے. اگر کوئی اور ہمارا بھائی جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, لیٹ سے علی ظفر نے بھی کہا, سلمان اکبر راجہ نے بھی کہا جی کہ کیونکہ میں تو اندر نہیں تھا, میں نے انہی سے سنا خان صاحب کا پیغام کہ وہ آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے. تو کوئی نہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ کوئی دوسرا آدمی آپریشن رکوا سکتا ہے تو سو بھی اٹ, سارے اس کو ویلکم کرتے ہیں, کیوں نہیں کریں گے. خان کا فیصلہ ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. علی امین نہیں رکوا سکے, علی ظفر اور سلمان اکبر راجہ تو یہی بتاتے ہیں. لیکن علی امین تو کہتے رہے کہ شروع ہی نہیں ہوا ہے تو رکواؤں کیا. بالکل, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرمیشن ہے, نہ کے پی گورنمنٹ نے کسی کو کوئی سگنیچرز کر کے دیے ہیں, نہ ہم نے ان کو آفیشلی ان آفیشلی الاؤ کیا ہے. ان کا سٹانس یہی رہا ہے کہ اگر فوجیوں پہ یا پولیس پہ کوئی حملہ ہوگا دہشت گردوں کا تو اس کو وہ ریٹیلیٹ کریں گے, اس کو آپریشن ٹرم نہیں کیا جا سکتا. یا اگر کسی پیٹرولنگ پارٹی کو پولیس کی یا فوج کی کو یہ پتا چلے کہ فلاں گھر کے اندر اس وقت دہشت گرد چھپے ہیں اور وہاں پہ بم بنائے جا رہے ہیں, یہ کوئی اور مائنڈ شائن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, تو اس پہ اگر وہ کاروائی کرتے ہیں تو اسے آپریشن تو نہیں کہا جا سکتا. مگر بہرحال سم ہاؤ اگین آئی وڈ سے سیاسی عہدہ تھا بادامی صاحب اور قائد کی ڈسکریشن تھی. اللہ خیر صلاح, ہمارا کوئی اور بھائی آ گیا, کیا فرق پڑتا ہے. صحیح ہے. دیکھیے وقاص صاحب, یہ چیز آپ کو تھوڑا سا پریشان نہیں کر رہی کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ون انڈیویجول از ریپلیس بائی اندر, لیکن اب یہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کلیش, یا چلو میں بہت ہی ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں, ڈفرینس آف اوپینین اب ان اوائڈیبل ہو گیا ہے. چونکہ ظاہر ہے اب جو نئے سی ایم آئیں گے, چونکہ سر آپ نے کہا اور یہ واضح ہے کہ بھائی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ آپریشن ہو رہا ہے رکواؤ, علی امین صاحب کہہ رہے ہیں شروع ہی نہیں ہوا ہے. اب نئے سی ایم تو یہ بات نہیں کریں گے نا, تو وہ تو اور یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ والے فیصلے تو کبھی بھی کسی سول گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں رہے. وہ 88 بے نظیر صاحبہ, اسلم بیگ صاحبہ حلف لیا, تب بھی کہا تھا کہ بی بی یہ جو محکمہ ہے نا ان میں آپ نے نہیں, یہ افغان پالیسی یہ مہربانی کرنی ہے, آپ نے بات نہیں کرنی. انہوں نے ایگری کیا, تب وزارت اس میں. تو اب ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کلیش ان اوائڈیبل ہی نہیں ہو گیا کے پی کے میں, کہ جہاں پر سی ایم جو ہے وہ ایک الگ پہ چل رہا ہوگا اور ادارے ایک الگ سوچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے.
دیکھیں جی، اب یہ تو اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ ا کلیش آف دیٹ نیچر، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ یہی اپیرنٹلی وجہ بتائی جاتی ہے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے، تو پھر نئے چیف منسٹر کے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری یہی بن جائے گی، اور دوسری ذمہ داری یہ ہوگی ان کی اور صوبائی صدر کی کہ وہ موبلائزیشن جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے۔ موبلائزیشن تو پارٹی کا معاملہ ہے، وہ اپنی جان مار دیں گے، کہیں گے صوبہ بند کرو، اسلام آباد چڑھائی کرو، یہ تو الگ۔ آپریشن کیسے رکوائیں گے؟ مطلب یہ تو سر جس کے ذمہ لگا ہے وہی بتائے گا نا سر۔ علی امین صاحب ہو سکتا ہے کابینہ کے وزیر بھی ہو جائیں، نئے وزیر اعظم؟ نہیں سر، کیا ہو، خیر تو ہے، نہیں ایسے ہی وہ چیف منسٹر رہے ہیں۔ نہیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں وہ، اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سینکڑوں کیسز کے اندر نامینیٹڈ ہے، وہ بڑے عرصے سے اپنے بچوں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکے۔ آئی تھنک ہیل ہیو اے بریک فار سم ٹائم، ہیل گو ٹو ہز کڈس اینڈ ہیل گو ٹو ہز ہارسز۔ آخری سوال، آپ کا ظاہر ذاتی تعلق بھی ہے، اور ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا۔ بالکل میرا ذاتی تعلق ہے سر، ہی از لائک اے بردر، اینڈ وہ ذاتی تعلق میرا پی ٹی آئی کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اچھا اوکے، آل رائٹ اور صحیح، اور اب وہ سودے پہ نہیں ہے تو آپ اس کو اور اون کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل سر، کھل کے اون کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ گیو، کیا میں کیا کہوں۔ جی میں سمجھ گیا، بالکل، ہاں آپ سمجھ گئے نا، وہ بھائی تھا، بھائی ہے، اور اس کے پاس کوئی عہدہ ہو، اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، ہی از اے بردر۔ تو بھائی کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ کدھر لیڈر کی بہن کے خلاف کہاں ویڈیو بنا رہے ہو، کیا بتا رہے ہو، کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بحیثیت بھائی اور بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری، کیونکہ میری ایک ذمہ داری خان کی طرف ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے ہر طرح سے ہمیشہ کوشش کی کہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں، اور دوست سنتے بھی ہیں، مگر آگے پھر آپ ایک حد تک جو ہے، اور صرف ایک سائڈ کو نہیں ودامی صاحب، میں نے دونوں سائڈوں کے اوپر کوشش کی، اور بٹ اپیرنٹلی وہ وجہ بنی نہیں ہے، خان صاحب نے وہ وجہ بنائی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اننیسسری اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ صحیح، یہ سیکوینس آف ایونٹ اتفاق ہے، کیا کہتے ہیں، واقعاتی مماثلت محض اتفاقی ہے، اس میں یہ محض اتفاقیہ ہے، یا وہ ٹائمنگ ایسی ہو چکی ہے، مگر دیکھیں یہ ٹائم ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ایونٹ افغانستان میں ہو رہے ہیں، جس طرح دہشت گردی جو ہے وہ اپنے سرچ کے اوپر ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس انڈیا سے لے کے رشیا سے لے کے سی آئی اے سے لے کے موساد تک یہاں پہ بیٹھی ہے، برٹش آرمی سے لے کے امریکن آرمی تک، جس طرح بگرام واپس مانگا جا رہا ہے، جو حالات آگے ہونے جا رہے ہیں، کوئی بھی چیف منسٹر ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، علی امین صاحب ہو یا سہیل آفریدی صاحب، it's a big challenge وسیم بادامی صاحب to govern a province which is called خیبر پختونخوا۔ یہ کوئی پنجاب یا سندھ یا اس کی طرف پیس آف کیک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ صرف آپ ٹک ٹاکس بنائیں گے اور آپ شادی گھروں کے اندر آپ اپنے فنکشن لگا کے آپ اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں گے، اٹس ناٹ دیٹ۔ یہ تو آپ کو یہاں پہ صرف کوئی ہیلتھ محکمہ اور ایجوکیشن یا مال کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑتا، آپ کو یہاں ایز اے چیف منسٹر فوج، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، بارڈر سیکورٹی، جو آپ کے جو عام دوسرے سی ایمز کے نئی بھی ڈومینز آپ کو وہ بھی ڈیل کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ۔ سو اٹس اے بگ چیلنج فار اے نیو چیف منسٹر، اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان نے جو انتخاب کیا ہے اس میں ان کی کوئی حکمت ہوگی، اینڈ ہی ول ڈیلیور انشاءاللہ۔ صحیح، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اکرم صاحب، سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، علی امین گنڈا پور صاحب کے قریبی ساتھی، اپنی برائے اپنا سارا کچھ بتا رہے تھے۔ گورنر کا رول بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے سب میں۔ آئی ایم تھینک فل کہ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا پہلے لیٹر سائڈ پہ کہوں میں کہ خوش تو بہت ہوں گے آج، رائیولری آپ کی تو ہے ایک ہی حلقے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خوش ہو نہ ہو یہ تو اپنی ریوری اپنی سائڈ پہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک خوش آئند اقدام ہے پی ٹی آئی کے، میں سمجھتا ہوں۔ موصول ہو گیا استعفیٰ، انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا ہے، آپ کے نام پہ استعفیٰ لکھ دیا ہے، پبلک کر دیا ہے، آپ کو مل گیا ایز اے گورنر، ریسیو ہو گیا آفیشیلی؟ نہیں، میں نے بھی ابھی آپ کے چینل پہ میں بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل پہ کہ وہ شیئر انہوں نے کیا، لیکن ابھی تک آفیشیلی میرے پاس نہیں پہنچا استعفیٰ۔ ہاں، تو ابھی وقاص صاحب کہہ رہے تھے غالباً کل صبح آپ کو سمری کی صورت میں جو بھی پروسیجر ہوتا ہے مل جائے گا،
تو آپ منظور کر لیں گے نا استعفیٰ؟ آفیشیل پروسیجر اس کو اڈاپٹ کرنا، آفیشیلی ایک پروسیجر اس کو اڈاپٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس وقت پہنچتا ہے اور کیا اس کو جو بھی آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہوں گی اسی کو دیکھ کے جو اس کے اوپر پھر جو ہے آفیشیلی کارروائی ہوگی. تو ظاہر آپ منظور کریں گے نا استعفیٰ؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کو اتنا ڈیلے کروں کہ کل ان کے خلاف عدم اعتماد ہے اور بے عزت ہوں، تو میں کہوں گا کہ استعفیٰ منظور کرنا بہتر ہوگا بنسبت عدم اعتماد کی تحریک لانے کی. ٹھیک، جس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اور پھر اگلا اجلاس سر ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اجلاس ہوگا نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، وہ آپ نے کال کرنا ہوگا یا اسپیکر صاحب کی صوابدید پہ ہوگا اجلاس کال کرنا؟ نہیں، گورنر کال کرتے ہیں اور سمری آتی ہے اور گورنر کال کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر وہ نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا سی ایم کا ہوگا، وہ پھر انہیں اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے. تو ایک پروسیس ہے. ابھی تو اجلاس ملتوی ہے 20 تاریخ تک، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ اس پہ کیا ہوتا ہے. کیا جس کو کل صبح اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو آن گوئنگ سیشن تھا انہوں نے 20 اکتوبر تک ملتوی کیا ہوا تھا. تو اب اس کو بھی ان کو ڈیفینیٹلی اس نیا سیشن بلانا پڑے گا یا اسی سیشن کے اندر کرتے ہیں. اس کو صبح انشاءاللہ ہم اس کو لیگلی دیکھیں گے کہ ود ان دی سیشن کریں گے یا پچھلے سیشن کو بلا کے پروروگ کر کے دوبارہ سیشن بلانا پڑے گا. لیکن اتنا لیٹ تو نہیں کریں گے کہ لوگوں کو لگے کہ نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، بندے پورے کیے جا رہے ہیں، اور جب تک پورے نہیں ہو رہے تب تک اجلاس نہیں بلایا جا رہا؟ نہیں، جو بھی لیگل کارروائی اس کے مطابق ہی کیا جائے گا. باقی یہ تو نہیں ہے کہ میں گیٹ پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا کہ ابھی استعفیٰ اور میں منظور کر لوں. میں بھی تو جو ہے وہ جو پروسیس ہوگا، جو سمری ہوگی اسی کے مطابق جو ہے اس پہ وہ کریں گے. آپ کو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے گورنر صاحب کے سہیل آفریدی آپ کے صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ ہیں؟ نامینیٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کچھ چیز کنفرم حاصل نہ کر لیں اس وقت تک ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. کیونکہ رات کو ایک بیان دیتے ہیں، صبح کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم نے غلط کر دیا تھا، اب دن کو یہ ہو گیا ہے، پھر دوپہر کو اور ہوتے ہیں، شام کو اور ہوتے ہیں. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سہیل آفریدی کا نام چل رہا ہے. تو میں آج ابھی تک یہ گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں، میں اگلی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. فرض کریے سہیل آفریدی ہی رہتے ہیں تو وہ مطلوبہ نمبر حاصل کر پائیں گے نا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں آپ کو؟ یہ تو اب ان کی پارٹی کا وہ ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں. ان کے پارٹی کے پاس میجورٹی ہے اور ان کی پارٹی کا حق ہے کہ ان کو ووٹ کریں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس میں میرا کیا قصور ہوگا کہ میں تو ان کے لیے بندے پورے کر کے نہیں لے کے جا سکتا. وہ تو ان کی پارٹی کا ایک فیصلہ ہے. اس کی پارٹی کے میں بھی ابھی دیکھیں کہ اس وقت 25 سے 30 ایم پی ایز، جو میں بار بار آپ کو یہ بات کرتا تھا کہ 25 سے 30 ایم پی ایز ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. تو وہ ان کو تو میں مجبور نہیں کر سکتا یا مجبور نہیں کر سکتا جا کے آپ کس کو ووٹ دیں یا کس کو ووٹ نہ دیں. تو اب جو آگے آتے ہیں دن، اس پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کیا وہ انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز جو اس وقت موجود ہیں، آیا وہ اس کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو سہیل آفریدی ابھی تک ہیں. دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ملنے آئے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے بھی کل اجلاس بلایا ہوا ہے تمام اپوزیشن کی مالی لیڈرز کا بھی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جو ان کے ایم پی ایز اس وقت کوئی کانفرنسز پہ ملک سے باہر ہیں ان کو بھی فوری واپس طلب کر لیا ہے پاکستان. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اپوزیشن کیا اپنا لائے عمل لے کے آتی ہے. سر آپ سے سوال اس لیے بھی پوچھا کہ آپ متعدد بار دعویٰ کرتے آئے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ علی امین صاحب کے پاس نمبر نہیں ہے اور عدم اعتماد وہ نہیں یعنی اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے. تو اب آٹومیٹکلی نیچرلی سچویشن ایسی بن گئی ہے جہاں اعتماد کا ووٹ لینا ہی پڑنا ہے نئے بندے کو. اعتماد کا ووٹ کہہ لیں یا مطلوبہ نمبر کہہ لیں، ورنہ سی ایم ہی نہیں بن پائے گا وہ. سو اب آپ کی بات کے ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا ہے. سو اب آپ بتائیے کہ یہ یعنی اگر واقعی آپ کی بات صحیح اور پی ٹی آئی کے 20-25 لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نہیں ہیں تو پھر تو سہیل آفریدی صاحب نہیں بن پائیں گے. دیکھیں میرا ٹیسٹ اس وقت بھی کامیاب ہوا تھا جب ان کے پاس بقول ان کے 92 ممبرز تھے اور اپوزیشن کے پاس 52 ممبرز تھے. اور 92 ممبرز پہ انہوں نے 6 سینٹ کے ممبر بنائے اور 52 ممبرز پہ ہم نے 5 سینٹ کے ممبرز بنائے اپوزیشن سے مل کر. تو اب مجھے دیکھیں 40 کے گیپ میں ہم نے ایک سیٹ ان کو زیادہ ملی، اور وہ بھی ایک سیٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ چھٹا بندہ جو ہے وہ اوتھ بھی نہیں لے سکتا، وہ اسمبلی آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. تو پھر 5-5 برابر ہوئے. تو ابھی بھی اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ ان کو اگر کرتے ہیں کیا نام ہے کنوینس کرتے ہیں وہ 25-30 ممبروں کو کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں،
پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر. یو ڈونٹ نو کہ کل وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں کس کو ووٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کوشش کریں گے کہ نمبر گیم پی ٹی آئی کو نہ مل پائے اور پی ٹی آئی کا مخالف امیدوار جیت جائے, یا سہیل آفریدی صاحب کے علاوہ کوئی بھی اور میں جیت تو جائے؟ ریفری میں کیا کوشش کروں. یہ تو اپوزیشن جنہوں نے بننا ہے, جن لوگوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل رول پلے کروں گا جو میں نے کرنا ہے. سر یہ آپ اپنے صوبے کے حوالے سے مزید پریشان نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ابھی تو پھر بھی آپ کا ذاتی اختلاف جو بھی ہو سی ایم صاحب سے, گنڈا پور صاحب سے, لیکن وہ انہوں نے پبلک پوزیشن لی کہ آپریشن نہیں ہو رہا ہے میرے صوبے میں, حالانکہ ان کے لیڈر کہتے رہے کہ ہو رہا ہے بند کرواؤ, لیکن آخر وقت تک ان کا آخری بھی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ان کے ریپرزینٹیٹو کا ٹی وی پروگرام میں, وہ آیا کہ نہیں ہمارے لیڈر کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے, آپریشن ہو ہی نہیں رہا. جو نیا سی ایم آئے گا وہ ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہے گا, چونکہ ورنہ تو اس کو لانے کا مقصد کیا ہے. تو ایک طرف سیکورٹی فورسز اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب ہم باقاعدہ آپریشن نہیں کر رہے, انٹیلیجنس بیسڈ کر رہے ہیں, وہ تو کرنا ہی ہے. اور نیا سی ایم کہہ رہا ہوگا کہ نہیں آپریشن ہو رہا ہے بند کرو اس کو. یہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی. کیا کریں گے پھر؟ مجھے نہیں پتا کہ سی ایم صاحب کے کون سے اپنے بیریسٹر صاحب کے, تو میں نے اسٹیٹمنٹ شاید نہیں سنی تھی, لیکن صاحب صاحب نے ہمارے پروگرام میں بار بار کہا کہ میں کہ کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, صرف انٹیلیجنس بیس کاروائی ہو رہی ہیں, بس کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں. دیکھیں وہی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں. سی ایم صاحب کا سی ایم صاحب نے پچھلے جلسے میں بھی یہ کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہو رہے انٹیلیجنس بیس آپریشن, اور ہم کہہ رہے تھے کہ بالکل انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں. جو لوگ پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, جو ہمارے فوجیوں کو, جو ہمارے ایف سی کے نوجوانوں کو, جو ہمارے پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کے خلاف ڈیفینیٹلی آپریشن انٹیلیجنس بیس ہوگا, اور وہ ہو رہا تھا. اور یہ کہہ رہے نہیں ہو رہا, تو یہ پتہ نہیں کون سی جنت میں نہیں سر, یہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ ہو رہا ہے. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے, کہ جس میں ہوتا ہے نا گھر گھر جا کے, مطلب وہ والا فرق ہے نا دونوں میں. ان کو کیا پتہ ہے, ان کو جا کے جو بات ان کو جا کے جو بات کر لیتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں, جہاں پر چیزیں آپ دیکھیں کہ کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں, ڈیلی بیس پہ شہادتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہوگا, بلکہ آج ان کے چیئرمین نے گور خان نے کہا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. غالباً اس قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہیں, تو اس وقت کافی لیٹ ہو چکا ہوگا. اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر سے میر صادق اور میر جعفر کو تلاش کریں. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب کو میر جعفر اور میر صادق کے کردار میں نکالا گیا ہے, نااہلی کے کردار میں نکالا گیا ہے, یا کرپشن کے کردار میں نکالا گیا ہے. ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ الزام ہوگا تو نکالا گیا ہوگا, ادروائز کیوں نکالیں گے اس کو. آپ لوگ یہ کہتے تھے اشاروں کنایوں میں کہ ان کے معاملات کہیں اور بہت اچھے ہیں, اس لیے تو نہیں نکالا گیا. نہیں دیکھیں, کرپشن عروج پہ تھی, دنیا جہاں یہاں پہ چیزیں سیٹیں بک رہی تھیں, ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ ہو رہے تھے. آپ کے سامنے کوہستان کا 40-50 روپے کا اسکینڈل ہے, آپ کے پاس بلین ٹری کا اسکینڈل ہے, آپ کے سامنے بی آر ٹی کا اسکینڈل ہے, آپ کے سامنے چینی اور گندم کا اسکینڈل ہے, آپ کے پاس سولر پینل کے اسکینڈل ہیں, مسجد کے سولر پینل تک انہوں نے بیچ دیے ہیں. اتنی بڑی بڑی کرپشنز بھی ہوئی ہیں, نااہلی بھی ہے. اور اگر دیکھیں میر صادق اور میر جعفر, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اپنے لیڈر کی بین پہ بھی الزام لگا دیا کہ ایجنسیوں, تو یہ بھی بہت بڑا ایک وہ تھا چیز تھی. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, نوکری تابے داری کر رہے تھے, اور آپریشن کے معاملے میں شاید تابے داری اتنی ان سے نہیں ہو رہی تھی. تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد جاتے ہیں, اور جاتے ہوئے وہ ان کو 6 دن لگتے ہیں, اور واپسی پہ آتے ہوئے ان کو 13 ضلع کراس کرتے ہوئے ان کو 6 گھنٹے لگتے ہیں. آپ نے کہا گنڈا پور صاحب کا جانا صوبے کے لیے اچھی خبر ہے, سہیل آفریدی صاحب کا آنا اچھی خبر ہے, نسبتاً بہتری والا ثابت ہوں گے, آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ریلیٹیولی بیٹر رہے گا. یہ تو وقت بتائے گا. میں آپ کو امید ہے کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بھی وزیراعلی آئیں گے, دیکھتے ہیں جو بھی وزیراعلی آتے ہیں, کون آتا ہے کون نہیں. سہیل آفریدی آئیں گے نا, اگر یعنی پی ٹی آئی کا جو عمران خان صاحب کا نامزد کرتا ہوگا وہی آئے گا نا. ضروری نہیں, میں نے کہا کہ 25-30 آزاد ایم پی ایز ہیں, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس پہ تو آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو بھی آتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ صوبے کی بہتری کے لیے ہمیں وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. وفاق کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ اس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے. ہمیں اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ مل کر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھے وہاں پر جو ہے وہ
صوبے میں کام کرے تاکہ ہمارے صوبے بھی کم از کم خوشحالی دیکھے, کوئی ہم بھی سکھ کا سانس لیں, ہم بھی جو ہے ڈیولپمنٹ کام پہ دوسرے کے ساتھ لڑیں, نہ کہیں کہ یہ آج یہاں پر آپریشن ہے, آج یہاں پر امن و امان کی بات کریں, چیزیں کریں. تو ہم چاہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ہمارے صوبے میں جو بھی ہو امن کے اوپر ہم بات کریں, امن لے کر. سر یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا 25-30 MPAs, وہ تو پھر جہاں بھی جو چاہیں فیصلہ کریں وہ تو آزاد ہیں. اس پر ابھی سیکرٹری اطلاعات PTI نے کہا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ PTI کا آفیشیل بیان ہی ہے. ظاہر ہے تھوڑی دیر پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ کدھر جائیں گے وہ, اور اگر خان صاحب کی ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے تو اپنے گھر جانے کے قابل نہیں رہیں گے وہ. یہ میرے خیال میں لتر بھی لگتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں. ابھی بھی ان میں تھوڑی سی میرا خیال, دیکھیں وہ کیسے گھر نہیں جائیں گے. آپ تو گھر چلے گئے نا, آپ نے تو اپنے CM کو گھر بھجوا دیا نا. جو لوگوں کو کہتا تھا کہ میں فلاں کو مریم نواز کو صوبے میں نہیں آنے دوں گا اور میں بلاول کو نہیں آنے دوں گا اور میں یہ ہوں گا, آج وہ خود باہر نکل گئے ہیں. آج ان کو جو ہے مجھے بتایا نا کہ کون کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. تو لہٰذا انہی ایڈوائزر کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے. اور خود بھی ماشاءاللہ بڑے آئنسٹائن تھے, تو آج ان کا یہ حال ہو گیا کہ یہ چیزیں. اب وہ کہتے ہیں گھر کیسے جائیں, گھر بھی جائیں گے, چیزیں بھی ہوں گی, کیونکہ آپ کے وہ ملازم ہیں. آپ خود گھر نہیں جا سکتے ہیں, سیکرٹریٹ کو بولے آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. KPK میں گورنر راج لگنے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ گورنر راج لگنے کا کوئی ایسا سچ امکان ہے. پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, لیکن اس وقت ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ گورنر راج لگے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ڈسکشن کر سکیں. آخری بات, ایک چیز تو سر بظاہر طے ہے نا کہ جب نئے اگر سہیل آفریدی صاحب آتے ہیں تو وہ تو پھر احتجاجی سیاست تو زور پکڑے گی. پھر دوبارہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مشینری کے ساتھ اسلام آباد جائے گا, دوبارہ پشاور بند کرے گا, وہ دوبارہ راستے, یہ سب تو ہونا ہے. ورنہ وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو یہ سب تو ہونا ہے. اس پہ کیا کریں گے؟ وہ دن ختم ہو گئے. جو بڑے پندے خان تھے وہ بھی پشاور میں جلسے کر رہے تھے اور ناکام جلسے کر رہے تھے. میں آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف گلی کوچوں تک رہ گئے ہیں. یہ اسلام آباد پر اور باقی جگہوں پہ جلسے نہ یہ لاہور میں کر سکتے ہیں, نہ پنڈی میں اسلام آباد میں کر سکتے ہیں, نہ کراچی میں کر سکتے ہیں, نہ کوئٹہ میں کر سکتے ہیں. جو بڑے بڑے پندے خان تھے ان کا بھی آپ نے پچھلی دفعہ جلسہ دیکھ لیا کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے اور ڈرون سے لائٹوں کے ذریعے بتا رہے تھے کہ یہ لائٹیں دکھا رہے تھے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں 8-10 ہزار میکسیمم بہت ہی وہ تو 8-10 ہزار بندہ صوبائی حکومت, صوبائی ہیڈ کوارٹر میں جہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی, جہاں پہ ان کی حکومت تھی, جہاں پر سارے پٹواری, سارے DCO, سارے TMAs لگے ہوئے تھے بندے بھجوانے میں, تو 10-11 ہزار مشکل سے بندہ انہوں نے جمع کیا. تو آپ کہیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. اب پشاور کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد نہیں آئے گا, یعنی KPK کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد نہیں آئے گا, یعنی اس طرح جیسے گنڈا پور صاحب آئے گا, وہ زمانے چلے گئے. انشاءاللہ جلسہ نہیں, وہ پشاور وہ زمانے چلے گئے. لیٹس سی. تھینک یو سر, بہت شکریہ. خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے, جنہوں نے گنڈا پور صاحب کو سابق وزیر اعلیٰ کہہ کے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ 25-30 لوگ ہیں PTI کے جو کہ ٹیکنیکلی آزاد ہیں, جو جس کو چاہیں ووٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ہی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخوا کے. آپ کے علم میں ہو یہ بات کہ 20 نمبرز کم ہے اپوزیشن, اگر 20 نمبر ایکسٹرا لے لیتی ہے, یعنی PTI کے لوگ 20 لوگ ادھر ادھر چاہتے ہیں, تو PTI پر اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکتی. اور گورنر خیبر پختونخوا نے یہ کہا. ایک چھوٹے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. جناب علی پرنام آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے گورنر خیبر پختونخوا کو سنا جو کہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بنیں گے یا نہیں بنیں گے, نمبر گیم ہے اور اپوزیشن کو 20 نمبر اور چاہیے. ذرا آپ کوئکلی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کا پورا معاملہ کیا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کی ٹوٹل نشستیں کتنی ہے؟ یہ آئین کے مطابق ٹوٹل نشستوں کا جو 51% لے لے گا, میجورٹی لے لے گا, وہ بندہ CM لگ جائے گا. کل نشستیں 145, 145 کا یہ ہاؤس ہے. جنرل نشستیں 115 ہے, اس میں خواتین کی 26 ہیں, اقلیتی 4 ہیں, ٹوٹل ملا کے بنتی ہے 135. پارٹی پوزیشن دیکھ لیں. حکومت کا جو اتحاد ہے PTI سنی اتحاد کونسل, یہ ہے 92. اب اس میں یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ PTI سنی اتحاد یعنی عمران خان صاحب کے حمایتی لوگ کہہ لیں, ان کے بعد نشستیں 92 ہیں. اس میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی جو ٹیکنیکلی PTI یا سنی اتحاد نہیں, ٹیکنیکلی وہ آزاد ہے عمران خان صاحب کی حمایت یافتہ, انہی نے ٹکٹ دیا ان کو, جیت کر آئے انہی کے نام پہ, لیکن ٹیکنیکلی وہ عدالتی فیصلے وغیرہ وہ آزاد ہیں. تو یعنی اگر وہ ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پارلیمانی لیڈر اس پارٹی کا اسپیکر کو لکھے کہ انہوں نے پالیسی کے خلاف ووٹ دیا, ڈیسیٹ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ووٹ ہے 92. سامنے جو اپوزیشن, ان کے پاس نمبر کتنا ہے؟ ان کے پاس نمبر ہے 53. سو اب جو میجک نمبر کتنا ہے 73. سو اپوزیشن از کلیئرلی شارٹ آف 20 سیٹس ہے. 53 ہے ان کے پاس, 73 چاہیے اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے. اور پارٹی پوزیشن اگر ویسے ایک اندازہ لگانا ہو کہ 53 میں کس کا کتنا حصہ ہے, تو مولانا صاحب کی پارٹی کے اس میں بندے ہیں 19, نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ہیں 15, زرداری صاحب کی پارٹی کے 11, ANP 3
اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ایک اور پارٹی ہے اس نام سے، وہ 3 اور انڈیپینڈنٹ ہے 2 اور نمبر چاہیے 73۔ ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے، جناب ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب، جن کا ابھی گورنر صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے گورنر ہاؤس میں موجود تھے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ عباد اللہ صاحب پہلے تو بتائیں کیا آپ، چونکہ نمبر گیم تو کلیئرلی پی ٹی آئی کی فیور میں ہے، تو آپ اس میں اپنا کینڈیڈیٹ فائل کریں گے علامتی طور پہ یا نہیں کریں گے؟ اپوزیشن ایک تو بادامی صاحب، یہ میں ذرا آپ کے یہ جو آپ نے جو کہا وہ میں کریکٹ کر لوں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا نمبر ہے، اپوزیشن کے پاس کتنا نمبر ہے، لیکن پارٹی ڈسٹریبیوشن میں آپ نے تھوڑا وہ کیا، یہ 18 پی ملن کے ہے، 18 جے یو آئی کے، اوکے ٹھیک ٹھیک، باقی 10 پیپلز پارٹی کے ہے، اس طرح پی ٹی آئی پی اور اے این پی کے 3 ممبر ہیں۔ یہ لیکن ایک اپوزیشن کا ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 53 ہی ہے نا؟ یس 53 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہے اس میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ ویب سائٹ پر اگر آج بھی آپ چیک کر لیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اس پر وہ ڈیفیکشن لاز وہ لاگو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے میں اس پر بات کروں گا۔ یہ تو کل میں نے میٹنگ کال کی ہے پارلیمانی لیڈرز کی، ہماری کل میٹنگ ہوگی، اس میں ہم ڈیسیشن لیں گے ایز اے جوائنٹ اپوزیشن۔ میں چلا بھی اس طرح رہا ہوں، چاہے وہ سینٹ الیکشن ہو چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، تو ایز اے جوائنٹ اپوزیشن ہم چل رہے ہیں، تو کل بھی ایز اے جوائنٹ اپوزیشن ہم کوئی ڈیسیشن لیں گے۔ لیکن ہے کہ وہ تبدیلی والی سرکار کی جو بات ہے، باقی پاکستان تو بچ گیا، بدقسمتی سے ہماری صوبے میں وہ چینج ہے، لیکن چینج 2 قسم کی ہوتی ہے بادامی صاحب، ایک چینج فار بیٹر ہے، ایک چینج فار ورس ہے۔ ادھر بدقسمتی ہے چینج فار ورس ہی آ رہا ہے کنٹینیوسلی۔ یہ ابھی جس بندے کو نامینیٹ کیا ہے، آپ اگر ٹریک ریکارڈ اٹھا لے، یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ایک ورکر کو کیا ہے، ورکر بیچارہ جس کو نامینیٹ کیا ہے وہ کبھی کونسلر ہی نہیں رہا۔ اور یہ جو پختونخوا ہے بہت کمپلیکیٹڈ پروونس ہے، یہ ملیٹنسی دیکھو، گورننس کی پرابلم دیکھو، یہ کافی چیزیں ہیں، اس میں پارٹیز کی پوزیشن دیکھو۔ اس کو چلانے کے لیے یہ میں حیران ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ پختونخوا کے لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے کہ کبھی وہ اس سے پہلے بھی وہ بزدار لگایا تھا، ابھی بزدار پلس لگایا ہے، اور جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایک ورکر کو لگا رہے ہیں جس بندے کی کونسلر کی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس سے سی ایم رہا ہے، وہ کارکردگی آپ اٹھا لے کہ کس طرح۔ سر اب یہ ٹھیک ہے آپ کی رائے، لیکن وہ تو نامزد تو کر جو کچھ کر رہے تھے، آپ کو اس میں کوئی شک ہے عباد اللہ صاحب کہ یہ اگلے وزیر اعلیٰ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ سینئر سلاٹ بھی ہے، وہ لوگ بھی ہے، تو وہ بھی ضمیر والے لوگ ہیں، تو میرا نہیں خیال، یہ تو میں ابھی کلیئر نہیں کہہ سکتا۔ آپ ضمیر جگانے کی کوشش کریں گے ان کا؟ نہیں، میں خود وہ لوگ جو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی تو مطلب وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کے حوالے کس طرح کریں گے اس صوبے کو، جو صوبے میں کریٹیکل سچویشن ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ کیا رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی پوزیشن کے خلاف تو ووٹ نہیں دیں گے نا، یا دیں گے؟ وہ تو پتہ چلے گا۔ وہ تو یہ پہلے یہ سینٹ الیکشن میں بھی یہ کہتے رہے کہ اپوزیشن کو 2 سیٹیں ملے گی، وہ 5 ووٹ میں نے بھیجے، سینٹ میں 5 گورنمنٹ نے بھیجے۔ آپ کوشش کریں گے اپنا بندہ فائل کر کے اس کو جتوانے کی؟ ظاہر ہوتا ہے کل ہماری میٹنگ ہے جوائنٹ اپوزیشن کی، تو اس میں ہم ڈیسیشن لیں گے، ایز اے جوائنٹ ڈیسیشن ہم لیں گے ایز اے جوائنٹ اپوزیشن۔ تو وہ سر اب تو ظاہر ہے بہت جلدی اجلاس ہو جانا ہے نا کبھی بھی اگلے کچھ دنوں میں، تو آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا، تو نمبر گیم میں اس وقت آپ 53 پر ہی کھڑے ہیں، 53 سے آگے کھڑے اپوزیشن؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کل ہماری میٹنگ ہے تو کل ہم اپنا ڈیسائیڈ کریں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے آگے۔ اور بندہ ہوگا کس پارٹی سے یہ ڈیسائیڈ کیا آپ کا جو بھی نومینی ہوگا سی ایم کا؟ نہیں، وہ پہلے جو سی ایم کا الیکشن ہے وہ میں نے کنٹیسٹ کیا تھا۔ کل ہماری میٹنگ ہے جوائنٹ اپوزیشن کی، تو وہ تمام پارٹیز کی جو بھی رائے ہے تو وہ اس رائے کا میں ریسپیکٹ کروں گا، پھر فیصلہ کریں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ایک اہم ترین اپوزیشن کی جماعت ہے، یعنی کہ مولانا صاحب کی پارٹی، جس کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ممکن ہے کل جو اجلاس ہوگا اپوزیشن کا کے پی کے میں، اور اس میں فیصلہ کریں گے کہ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا، لانا ہے نہیں لانا، اور کس جماعت کا لانا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت کا بھی ہو، یا آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے اس دوڑ میں پڑنا ہی نہیں ہے؟
ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک دوسرا کوئی نمائندہ دے دیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا مولانا خود پشاور میں ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. اب اکیلے تو کوئی بھی پارٹی چل نہیں پائے گی. اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیسیجن لیں گے. جی اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل کا دن زیادہ اس میں کروشل ہے. اب دلچسپ بھی ہوگا. آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ رائے ہے کہ اپوزیشن کو کہ بھائی نمبر گیم ہے, ٹیکنیکلی وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد ہیں تو کوشش کرنی چاہیے اپوزیشن کو بھی کہ زیادہ نمبر لے سکے, جو زیادہ نمبر لے جائے وہ جیت جائے, یا آپ کی رائے ہے کہ نہیں یہ ٹینیور پی ٹی آئی کو کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے, سہیل آفریدی صاحب ہیں نومینی, وہ لے لیں نمبر اور جیت جائیں, انہیں کو بن جائیں؟ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا نا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کتنے ان کے ساتھ ان کو کتنے لوگوں کی حمایت ملتی ہے, کہ اب تو میجارٹی ان کی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے آفٹر دی ججمنٹ آف سپریم کورٹ. اب وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ جاتے ہیں, جانا پسند کرتے ہیں. آپ اس فیور میں ہیں کہ اپوزیشن یعنی اپوزیشن کو دعوت دینی چاہیے ان انڈیپینڈنٹ اراکین کو کہ ہمارا ساتھ دیجیے ہمارے کینڈیڈیٹ کو؟ اس کے اوپر ابھی تک مائنڈ نہیں بنا. مولانا سے میری بات ہوئی ہے مگر ابھی تک جو ہے نا مولانا بھی جو ہے وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا, کیونکہ اس وقت صوبے کے حالات بھی ایسے ہیں کہ تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے 2-3 حوالوں سے. ایک تو امن امان کی صورتحال اتنی خراب ہے, دوسرا کرپشن میں جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہے کرپشن. اس میں جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ کانٹوں کا تو وہ ایک ہار پہننے والی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا ٹریجری میں ہوتے ہیں تو پھر جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی رائے کے ساتھ پھر مل کے چلنا پڑتا ہے. اپنی رائے یقیناً دیتا ہے صحیح, اور مولانا نے کچھ مائنڈ میک اپ بھی شاید کر لیا ہوگا, مگر اسٹل جو ہے نا آپ پھر آس پاس پارٹیوں سے جو آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ان سے متاثر یقیناً ہوتے ہیں. مولانا اس جو تبدیلی جو ہو گئی ہے اس کو خوشگوار سمجھتے ہیں؟ آئی ایم ایزیومنگ چونکہ وہ سیکرٹ نہیں ہے, وہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا زبان درازی کرتے ہیں, وہ کم از کم اس انڈیویجول کو, چاہے پی ٹی آئی کوئی اور آ جائے, اس کو نہیں ہونا چاہیے, وہ اب نہیں رہے. تو کم از کم میں اس کو خوشگوار تبدیلی سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا جو کوئی تمیز والا شخص استعمال نہیں کر سکتا, تو کم از کم اس سے جو ہے نا وہ ایک طرف ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بہتر زبان استعمال کرنے والے لوگ ہوں کسی بھی جگہ سے اور اس میں کرپشن نہ ہو اور صوبے میں امن امان بحال کر سکیں تو جے یو آئی اس کا خیر مقدم کرے. اور ایک موقع تھا جب ڈی آئی او کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بھئی ہم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس صوبے کی حکومت یا وزارت اعلیٰ سنبھالنے میں, بے شک نمبر گیم ہمارے طرف ہو بھی جائے. تو آج بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ پالیسی یہی ہے یا ابھی نو کامنٹس والی اسٹیٹمنٹ ہے؟ فی الوقت ایسا ہے کہ چونکہ لیڈرشپ خود موجود ہے پشاور میں, تو میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے ان کو جو ہے کسی مسئلے کا شکار نہیں کرنا چاہتا. میرا اپنا ایک اوپینین یقیناً ہے, مگر میں اس اوپینین کو جو ہے نا ودہیلڈ کرتا ہوں فار دی ٹائم بینگ. کل تک دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ پارٹی کا اوپینین جو ہے وہ باہر آ جائے گا. سو فی الحال ایز وی اسپیک ابھی سارے آپشنز کھلے ہیں, یہی ایزیوم کیا جائے, پھر کل دیکھا جائے گا, کل کوئی حتمی شکل اختیار کرے گا. جی بالکل ایسے ہی. آخری بات, آپ کا کیا خیال ہے, کیا وجہ بنی گنڈا پور صاحب کے ریموول کی؟ دیکھیے گنڈا پور صاحب اسی انتظام کا حصہ تھے جس انتظام سے باقی لوگ حصے ہیں. باقی 3 صوبوں میں جس طرح سے ایک انتظام ہوا تھا, چوتھے صوبے میں بھی بالکل بین ہی اسی طرح کا انتظام تھا. اب اس انتظام کو اگر کہیں پہ ختم ہو گیا ہے اور وہ انتظام جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے, تو یہ یقیناً جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی یہ دن آنا تھا. وہ ایک دوسرے کو جو ہے اس پہ الزامات پہ آ گئے, عمران خان کی فیملی کے اوپر الزامات میں آ گئے, ان کو کسی اداروں کے لگ گئے. تو اس بات کا تو جواب ابھی تک گنڈا پور صاحب کے پاس نہیں ہے, حالانکہ ان کے تعلقات بہت کلوز ہیں اور 2 دفعہ بھاگنے میں جو ان کی کسی نے جو مدد کی ہے اس میں یقیناً جو ہے نا کوئی طاقتور افراد تو تھے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے, جو کہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی, میں نے ابھی اس وقت سارے آپشنز کھلے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہو. کل کا دن میں انٹرسٹنگ ہوگا, چونکہ کل میں پتہ لگے گا کہ ابھی عباد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی نمبر گیم تو مطلب ہو سکتا ہے کسی کے بھی حق میں ہو جائے, اور کل اپوزیشن اپنا اجلاس بلائے گی خیبر پختونخوا کی, پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اپنا کوئی امیدوار سامنے لانا ہی نہیں لانا. خیر سامنے تو لائیں گے, کسی کو لانا ہے تو کس پارٹی سے لانا ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی کوشش کرتے ہیں
اور لوگوں سے رابطہ کرنے کی یا نہیں. اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے یہی خبر کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے معاملات کو سلجھانے کے لیے ابھی اس وقت زرداری ہاؤس میں نواب شاہ میں آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں, ساتھ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں, نائب وزیر اعظم فلائی کر کے آئے, خصوصی طیارے میں فلائی کر کے آئے, نواب شاہ پہنچے ہیں, اور یہ ابھی اس حوالے سے بات چیت جاری ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ سے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زندگی رہے صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.